بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جس طرح اپنی ذاتی حاجتوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اسی طرح اپنے دوسرے عزیز و اقارب، دوست احباب اور عام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا بھی بہت فضیلت کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت خیر کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی ویسی ہی بھلائی ملے۔ جب ایک شخص مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتے اس شخص کو دعا دیتے ہیں جو دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ایسی ہی بھلائی عطا فرمائے۔ لہٰذا جس کسی مسلمان کے بارے میں علم ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہے یا اس کو پریشانی لاحق ہے یا کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اس کا حوصلہ افزائی کرو اور اس کے لیے دعا بھی کرو۔ یعنی اسے سمجھانا بھی ضروری ہے کہ پریشانی کچھ وقت کی ہوتی ہیں، پھر اللہ راحت بھی دیں گے، اور دعا بھی کرتے رہیے اس کے لیے کہ اللہ اس کی بھی پریشانیوں کو دور کر اور ہماری بھی پریشانیوں کو دور کر۔ بلکہ کافروں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے، جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ دین کا پرچم لہرا دے، ہدایت کو عام فرما دے۔ اس سے دعا کا ثواب بھی ملتا ہے اور دوسروں کی خیر خواہی کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ثواب بھی ملتا ہے آپ کو اور فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آپ خیر خواہی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہی لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں بہت گناہ گار ہیں، بہت خطاوار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، ہم نے اپنی پوری عمر تیری نافرمانی میں صرف کر دی، تیرے احکام کو توڑا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا اور مٹتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمارے دل میں اس کا ذرا احساس نہ ہوا۔ اے مولائے کریم تو محض اپنے فضل و کرم سے اس جرم عظیم کو اپنے مراحم خسرانہ سے معاف فرما دے۔ اے اللہ جو تیرا حق ہے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور جو دوسروں کا حق ہے یعنی حقوق العباد کو اپنے ذمے لے لے۔ اے اللہ دینی ہواؤں کو پورے عالم میں چلا دے۔ اے اللہ بد دین ہواؤں کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام روزی کے دروازے بند فرما۔ اے اللہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں صحابہ والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ایمان میں سے ہمیں حبہ اور شمہ عطا فرما۔ اے اللہ وہ تیرے ہی دین کے لیے زندہ رہتے تھے اور تیرے ہی دین کے لیے مرتے تھے، ہمیں بھی انہی کی طرح رہنا اور مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کا ڈر اور خوف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی پوری پوری تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولاد اور نسلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، ذریعہ ہلاکت نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمانا، ہمارے آباء اجداد کی مغفرت فرمانا، ہماری نسلوں کی مغفرت فرمانا۔ اے اللہ عذاب قبر، عذاب حشر سے محفوظ رکھنا۔
اے اللہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ حساب کتاب میں نرمی اور آسانی فرما دینا۔ اے اللہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما دینا۔ اے اللہ مرتے وقت ہمیں شیطان طرح طرح سے بہکائے گا اور ہر ممکن کوشش ہمیں ایمان سے ہٹانے کی کرے گا۔ اے اللہ اس کڑے وقت میں ہماری غیب سے مدد فرمانا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ قبر کو ہمارے لیے راحت اور آرام کا ٹھکانہ بنا دینا۔ اے پروردگار عالم میدان حشر میں پوری مخلوق تیری پریشان ہوگی، پیاس کی شدت سے بے چین ہوگی، اس وقت تیرے عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اے مولائے کریم محض اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اے اللہ سود کی بیماری ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بیماری کو ختم کر دے۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ درگزر کا معاملہ فرما، یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہماری غیر سے مدد فرما دے، اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ میری بہن بہت بیمار ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے شفا عطا فرما، اے اللہ اچھے سے اچھے صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جس وقت آپ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا تو ایک مرتبہ کہا تھا کن ہو جا، اور زمین اور آسمان بن کے تیار ہو گئے تھے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کے پہ بھی ایک دفعہ کن کہہ دے، اے اللہ ہماری دعاؤں پہ بھی ایک دفعہ کن کہہ دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اے اللہ یہ سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما دے۔ یا مسبب الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والے بادشاہ، یا مقلب القلوب اور دلوں کو پہننے والے بادشاہ، اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما دے، اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طوفیل سے قبول فرما لے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔